اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کا شوہر کی خدمت کرنا اور شوہر کا گھر کے کام کاج میں حصہ لینا قرآن مجید کی آیت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ نحل آیت نمبر 72 اور 73 ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے بیوییں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہی کفر کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں سے کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت رکھتے ہیں۔ بیوی کا شوہر کی خدمت کرنا۔ سہل بیان کرتے ہیں کہ ابو اسید ساعدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی شادی میں دعوت دی۔ ان کی بیوی دلہن ہونے کے باوجود ان سب کی خدمت کر رہی تھی۔ سہل نے کہا، تمہیں معلوم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا پلایا تھا؟ میں نے رات کو ایک برتن میں چھوارے بھگو دیے تھے۔ جب رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا چکے تو میں نے آپ کو وہ پانی پلایا تھا۔ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضرت ابو اسید ساعدی کی بیوی اپنی شادی کے دن بھی ان کی خدمت کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام باندھتے وقت میں آپ کے بدن پر خوشبو لگاتی تھی، اور جب آپ احرام کھولتے تھے تو بیت اللہ کے طواف زیارت سے پہلے آپ کے بدن پر پھر خوشبو لگاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں دستیاب خوشبوؤں میں سے سب سے عمدہ خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگاتی تھی، حتیٰ کہ اس خوشبو کی چمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں اور داڑھی میں نظر آتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حائضہ ہوتی تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں کنگھی کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے تھے۔ آپ حجرے میں سر داخل کرتے تو میں آپ کا سر دھوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ اس وقت آگ پر ہانڈی ابل رہی تھی۔ آپ نے کھانا منگایا، آپ کو روٹی اور گھر کا سالن پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں گوشت نہیں دیکھ رہا؟ گھر والوں نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، لیکن یہ گوشت ہے جو بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے اور اس نے ہم کو یہ ہدیہ کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ اس پر صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ شکایت کرنے گئیں کہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اور ان کو یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ذکر کیا کہ حضرت فاطمہ آپ سے ملنے آئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لے آئے۔ اس وقت ہم بستر میں لیٹ چکے تھے۔ ہم کھڑے ہونے لگے تو آپ نے فرمایا، تم اسی طرح رہو۔ آپ آ کر میرے اور حضرت فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے پیروں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ کے پاس محسوس کی۔ آپ نے فرمایا، تم نے جو سوال کیا ہے کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم اپنے بستر پر لیٹو تو تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ
اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ ہم نے جو احادیث ذکر کی ہیں ان سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے دھوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی میں خوشبو لگاتی تھی، آپ کا سر دھوتی تھی اور آپ کے سر میں کنگھی کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پکاتی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں چکی پیستی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ آپ کی خدمت کرتی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ ان کی خدمت کرتی تھیں۔ اسی طرح باقی صحابہ کی ازواج بھی ان کی خدمت کرتی تھیں۔ گاؤں اور دیہات میں رہنے والی خواتین اب بھی اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں اور گھر کے باقی کام بھی کرتی ہیں، کھیت سے چارہ کاٹ کر لاتی ہیں، جانوروں کو چارہ ڈالتی ہیں، دودھ دھوتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں اور کپڑے دھوتی ہیں۔ البتہ شہر کی عورتیں اس قسم کے کام نہیں کرتی، اور امیر لوگوں نے گھر کے کام کاج کے لیے نوکر اور نوکرانیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ شوہروں کو خود بھی گھر کے کام کاج میں حصہ لینا چاہیے اور بیویوں کی مدد کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔ اسود بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ گھر کا کام کاج کرتے تھے اور اذان سن کر چلے جاتے تھے۔ حشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں کام کرتا ہے، آپ اپنی جوتی کی مرمت کر لیتے تھے اور کپڑوں کو پیوند لگا لیتے تھے۔ عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ فرمایا، آپ کپڑے سی لیتے تھے اور جوتی کو مرمت کر لیتے تھے، اور مرد جو گھروں میں کام کرتے ہیں وہ سب کام کرتے تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔